بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جناب، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈا پور نے ایک مرتبہ اور مرکزی حکومت کو لڑنے کی دھمکی دے دی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ شروع ہوتا ہے جناب، آج پورے پاکستان میں یعنی تینوں صوبوں میں سینٹ کے انتخابات ہو رہے ہیں، سینیٹرز کے انتخابات ہو رہے ہیں، اور خیبر پختونخوا میں یہ انتخابات نہیں ہو رہے۔ الیکشن کمیشن نے یہ انتخابات اس لیے ملتوی کیے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں ان ارکان اسمبلی کا حلف نہیں لیا گیا جو کہ مخصوص نشستوں پر منتخب ہوئے تھے، باوجود اس کے کہ پشاور ہائی کورٹ نے اسمبلی کا اجلاس بلانے اور ان کو حلف دینے کا حکم دے رکھا ہے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، لہٰذا آج خیبر پختونخوا میں سینٹ کے الیکشن نہیں ہو رہے۔ باقی تینوں صوبوں میں جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں یا آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، انتخابی عمل مکمل ہو چکا ہوگا، یقیناً سینٹ کے انتخابات کا اعلان بھی ہو چکا ہوگا، لیکن اس میں اب کہا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا جو ہاؤس ہے وہ مکمل نہیں تھا، لہٰذا وہاں سینیٹرز کا انتخاب نہیں ہو سکتا، حالانکہ 9 سینیٹرز جیت جانے تھے پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن ابھی تک جتنے بھی فیصلے کیے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے، بدقسمتی سے انہوں نے بیک فائر کیا، وہ ان کے حق میں نہیں گئے، اور وہ ہر غلط فیصلے کا جو آپ یہ کہہ لیں کہ اس سے نکلنے کے لیے، یعنی غلط فیصلے کو درست کرنے کے لیے ایک اور غلط فیصلہ کر دیتے ہیں، جس سے بہرحال نقصان انہی کی پارٹی کا ہو رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پارٹی اس وقت 2 واضح دھڑوں میں تقسیم ہے، ایک وکلاء کا دھڑا ہے اور ایک سیاست دانوں کا دھڑا ہے۔ وکلاء میں بھی 2 دھڑے ہیں، ایک لطیف کھوسا گروپ ہے اور ایک آپ کو پتہ ہے کہ بیرسٹر گوہر یا شیر افضل مروت گروپ آپ کہہ لیں، بیرسٹر گور سے بھی ان کی نہیں بنتی۔ تو اب یہ جو جتنے بھی معاملات ہیں یہ اسی طرف جا سکتے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو جس طرح ڈپٹی اسپیکر اس وقت کے قاسم سوری نے تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کی بجائے اس کو مسترد کر دیا تھا، اس کے بعد اسمبلی کا اجلاس ختم کر دیا تھا، بعد ازاں جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے، لیکن سپریم کورٹ نے قاسم سوری سمیت اس وقت کے وزیر اعظم، اس وقت کے صدر کو آئین توڑنے کا یا آئین کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دیا تھا۔ اب یہ جو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا گیا، حلف نہیں لیا گیا، یہ آئین شکنی کے زمرے میں آتا ہے، اور بڑے قابل اعتماد مستند ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ انہوں نے اپنے پاؤں پر ایک اور کلہاڑی ماری ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ یعنی مرکزی حکومت بڑی سنجیدگی سے غور کر رہی ہے، قانونی ماہرین سے مشورہ کر رہی ہے کہ اسی مدعے کو لے کر وہ ایک ریفرنس بھیجیں آئین شکنی کا، آئین کی خلاف ورزی کا، اور وہ ریفرنس ہوگا خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور، اسپیکر بابر سلیم سواتی، اور کسی حد تک وزیر قانون اور لا ڈپارٹمنٹ کے خلاف کہ انہوں نے آئین توڑا ہے، کیونکہ یہ جو حلف لینا، اسمبلی کا اجلاس بلانا، یہ تمام آئینی تقاضے ہیں، اس کے بعد سینٹ کا الیکشن کروانا، کیونکہ سینٹ کا الیکشن اگر ملتوی ہوا ہے تو وہ الیکشن کمیشن کی نااہلی کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ خیبر پختونخوا کی حکومت اور اسپیکر کی بدنیتی کے باعث یہ الیکشن ملتوی ہوا ہے۔ اب علی امین گنڈا پور نے جناب کہا ہے کہ ہم احتجاج کریں گے، احتجاجی تحریک چلائیں گے، یہ غیر قانونی غیر آئینی کام ہے، مرکزی حکومت کو وہ کام جو خود کر رہے ہیں غیر قانونی، اس کا الزام مرکزی حکومت اور الیکشن کمیشن کو دے رہے ہیں۔ اور جو بات انہوں نے کہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہمیں بانی تحریک انصاف عمران خان نے ایک ہی بات سکھائی ہے کہ لڑنا کیسے ہے، لیکن اب آپ وہ تو ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کا وتیرہ ہے کہ لڑنا کیسے ہے، جھگڑنا کیسے ہے، جھوٹا پروپیگنڈا کیسے کرنا ہے، اور اسی سے انہوں نے قوم کے مخصوص حصے کو وہ بنایا ہوا ہے۔ تو لیکن علی امین گنڈا پور کو یہ سوچنا بھی چاہیے کہ جناب ان کو اللہ تعالیٰ نے اس
صوبے کا وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے، آج سے چند سال پہلے تک وہ اس کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو یہ بھی سوچیں کہ بانی پی ٹی آئی نے لڑنا تو سکھایا ہے، لیکن اس لڑائی میں یا اس لڑنے کے طرز عمل نے، اس طرز سیاست نے بانی پی ٹی آئی کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ اگر وہ لڑنے کی، انتقام کی پالیسی نہ اپناتے تو پہلی ٹرم بھی پوری کرتے اور آج شاید دوسری مرتبہ بھی اس ملک کے وزیر اعظم ہوتے، لیکن اسی لڑنے مرنے مارنے کی پالیسی نے ان کو جیل پہنچا دیا، ان کی اہلیہ کو جیل پہنچا دیا، ان کے ساتھیوں کو جیل پہنچا دیا، ان کی پارٹی تتر بتر اس کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ اور اب میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ اب قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے جو ارکان ہیں وہ آزاد حیثیت سے، 88 کے 88 آزاد ارکان۔ اسی طرح باقی اسمبلیوں میں بھی یہ جو ارکان ہیں، کیونکہ سنی اتحاد کونسل کوئی پارلیمانی جماعت نہیں ہے تو ان کو آزاد ارکان اسمبلی کنسیڈر کیا جائے گا، اور پھر آزاد اپنے فیصلوں میں بھی آزاد ہوتے ہیں، ان پر پارٹی ڈسپلن عائد نہیں کیا جا سکتا، ڈسپلن کی خلاف ورزی پر کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ تو کیا پتہ ہے کہ آئندہ الیکشن میں یہی آزاد لوگ اپنی مرضی سے کسی کو سینٹ بنا رہے ہیں۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو سینٹ کے انتخابات کے موقع پر جو کچھ ہوتا ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ خیبر پختونخوا کی تاریخ میں کبھی کوئی عام کارکن سوائے 2-4 کے، جس طرح ماضی میں ایک مرتبہ یہ سینیٹر فیصل جاوید کو عمران خان نے سینیٹر بنوا دیا تھا، باقی آپ جدھر جو بھی دیکھیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو، نون لیگ کا ہو، پی ٹی آئی کا ہو، وہ اربوں پتی لوگ سینیٹر بنتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور کو مستقبل بینی کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس لیول تک نہیں لے جانا چاہیے جہاں ان کو اس کے مضمرات، نتائج کا سامنا کرنا پڑے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب نورا کشتی ہے، در حقیقت یہ وہی کچھ کر رہے ہیں جس کا انہیں کہا جاتا ہے، اور کہا اڈیالہ سے نہیں کسی اور طرف سے کہا جاتا ہے کہ حالات ایسے پیدا کریں۔ اور میں ایک اور چیز جو آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کر رہا ہوں، یہ مبنی بر اطلاع ہے، یعنی انفارمیشن بیسڈ جو آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں، مجھے بھی کہیں سے انفارمیشن ملی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جب سینٹ کا انتخاب ہو جائے گا، سینیٹرز حلف لے لیں گے، 9 منتخب سینیٹر، اس کے بعد عید آ جائے گی۔ عید کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ اپریل کے مہینے میں 9 مئی سے پہلے بہت کچھ ہونا ہے اور ہو کر رہے گا، چاہے آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ احتجاج کریں، لڑیں یا نہ لڑیں، ہوگا وہی جو ہونا ہے۔ ابھی تو وہ 7 ججوں والا معاملہ بھی شروع ہونے والا ہے، آگے دیکھیے ہوتا ہے کہ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔